بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ایک اونٹ کی بات چیت کا واقعہ۔ دوستو، یہ ایک بہت ہی سنہرا واقعہ ہے، تو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ دوستو، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں حاضر تھے۔ ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، جسے کان میں کوئی بات کہہ رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اونٹ، پرسکون ہو جا، اگر تو سچا ہے تو تیرا رب تجھے فائدہ دے گا، اور اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے اس جھوٹ کی سزا ملے گی۔ جو ہماری پناہ میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے امان دے دیتا ہے، اور ہمارے دامن میں پناہ لینے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ ہم نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹ کے مالکوں نے اسے ذبح کر کے اسے کھا لینے کا ارادہ کر لیا تھا، تو یہ ان کے پاس سے بھاگ آیا ہے۔ تمہارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مدد مانگی ہے۔ ہم سب ابھی گفتگو میں مشغول تھے کہ اس اونٹ کے مالک بھاگتے ہوئے آئے۔ اونٹ نے ان کو آتے ہوئے دیکھا تو دوبارہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر مبارک کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا۔ ان کے مالکوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ ہمارا اونٹ 3 دن سے ہمارے پاس سے بھاگا ہوا ہے، اور آج یہ ہمیں آپ کی خدمت میں ملا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے سامنے شکایت کر رہا ہے کہ یہ تمہارے پاس کئی سال تک پلا پڑا۔ جب موسم میں گرما آتا تو تم گھاس اور چارے والے علاقے میں اس پر سوار ہو کر جاتے، اور جب موسم میں شرما آتا تو تم اسی پر بیٹھ کر گرم علاقوں کی طرف جاتے۔ اب جبکہ اس خستہ حال کی عمر میں پہنچ گیا ہے تو تم اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لینے کا ارادہ کر لیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، خدا کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ بات بالکل اسی طرح ہے جس طرح آپ نے فرمایا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اچھے خدمت گزار کی اس کے مالکوں کی طرف سے کیا یہی سزا ہوتی ہے؟ تو وہ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم اسے ذبح نہیں کریں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو کچھ درہم میں خرید لیا اور فرمایا کہ اے اونٹ، جا تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر تو آزاد ہے۔ اس اونٹ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے پاس اپنا منہ لے جا کر کوئی آواز دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اس نے پھر دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اس نے پھر دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اس نے جب چوتھی مرتبہ دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہم نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے پہلی دفعہ کہا، اے نبی مکرم، اللہ آپ کو اسلام اور قرآن کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے کہا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کی امت سے اسی طرح خوف کو دور فرمائے جس طرح آپ نے مجھ پر دور فرمایا ہے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ دشمنوں سے آپ کی امت کے خون کو اسی طرح محفوظ رکھے جس طرح میرا خون محفوظ فرمایا ہے۔ اس نے پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے درمیان جنگ جدا نہ ہونے دے۔ یہ سن کر رونا آ گیا، کیونکہ یہی دعائیں میں نے بھی اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی۔ پہلی 3 تو قبول فرما لی، لیکن آخری دعا سے منع فرما دیا۔ جب جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے خبر دی ہے کہ میری یہ امت آپس میں جنگ کر کے فنا ہوگی، جو کچھ ہونے والا ہے قلم اسے لکھ چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حدیث مبارک میں جو لکھا ہے، آج وہ بالکل سچ نظر آ رہا ہے۔ آج کے دور پر نظر دوڑائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان کس طرح سے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، ایک دوسرے کو کس طرح قتل کرنے کو تیار ہے۔ جتنا نقصان مسلمان کا کیا ہے، اتنا شاید کافروں نے مسلمان کا نہیں کیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوط سے تھام لیں، اور اولیاء اللہ کا دامن بھی خوب مضبوطی سے پکڑ لیں۔ ہم سب مسلمان بھائیوں کو پیار اور محبت سے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل پر نئے ہوں تو سبسکرائب کر کے